کونسل برائے فروغ اردو زبان نئی دہلی کی جانب سے منظور شدہ سینٹر گونیا سینئر مدرسہ شفا علاقہ بدھان نگر ضلع دارجلنگ صوبہ بنگال میں یہ تنظیم کچھ سالوں سے علاقہ بدھان نگر میں اس تنظیم کے مادھیم سے اردو زبان کو فروغ دیا جا رہا ہے اور کئی سالوں سے اس علاقے کے بچے بچیاں کو جو عربی سے دلچسپ رکھنے والے ہیں، جو اردو سے دلچسپ رکھنے والے ہیں، ان بچے بچیاں کو، ان طلباء اور طلبات کو اس تنظیم کے مادھیم سے غونیہ سینئر مدرسہ شفا علاقہ بدھان نگر ضلع دارجلنگ کے ذریعے سے ان بچے بچیاں کو ایک سالہ اردو ڈپلومہ کورس اور عربی کورسز بھی ان کی تعلیم ان بچوں تک پہنچایا جا رہا ہے۔ آج یہ ہمارے گونیا سینئر مدرسہ شفا علاقہ بدھان نگر ضلع دارجلنگ بنگال اور بالخصوص خاص کر قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کی جانب سے امسال جو بچے بچیاں داخلہ شدہ ہیں اور حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے جو پوری دنیا میں ایک مہاماری بیماری پھیلی ہوئی ہے، اس بیماری کے کارن ہمارے ملک میں پڑھنے پڑھانے کا ماحول جو اب تک بند ہے اور حکومت ہند کی جانب سے جو آن لائن کلاسز شروع کرنے کا جو عمل قوانین جاری کیے گیا ہے، اس پر یہ ہماری تنظیم عمل کرتے ہوئے ایک سالہ اردو ڈپلومہ کورس کی پڑھائی آن لائن شروع کیا ہے۔ میں ان تمام داخلہ شدہ بچے بچیاں کو اطلاع کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اس واٹس ایپ گروپ کے ذریعے سے، یوٹیوب چینل کے مادھیم سے جو ہمارے تنظیم میں داخلہ شدہ طلباء اور طالبات ہے، واٹس ایپ گروپ کے مادھیم سے، یوٹیوب چینل کے مادھیم سے میں ان بچوں کو ایک سالہ اردو کورس کا، ایک سالہ اردو ڈپلومہ کورس کی جو پڑھائی ہے اس کا شروعات کرنے جا رہا ہوں۔ آج میں ان بچوں کو حروف تہجی کے بارے میں جو سبق نمبر 1 ہے، لیسن نمبر 1 بتانے جا رہا ہوں۔ جو کل حروف تہجی 36 حروف ہے، 36 حروف ہیں، ان حروفوں کو باضابطہ میں بورڈ کے مادھیم سے ان بچوں کو بتانا جا رہا کہ یہ الف لکھنے کے لیے لکھ کر میں دکھا رہا ہوں کہ الف کس طرح لکھا جاتا ہے۔ یہ بے، پے، تے، ٹے، سے، جیم، چے، ہے، خے، دال، ڈال، زال، رے، ڑے، زے، بڑے زے، سین، شین، صاد، ضاد، تو، ثو، عین، غین، فے، قاف، کاف، گاف، لام، میم، نون، واو، ہے، چھوٹی ہے، بڑی ہے۔ یہ کل حروف ملا کر 36 حروف ہے، اسے حروف تہجی کہتے ہیں۔ اور میں بتا دوں کہ اس حروف تہجی کو اگر آپ انگلش میں ٹرانسلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو انگلش میں کس طرح ٹرانسلیٹ کریں؟ جس طرح کہ الف کے نیچے دیکھیں، یہ ALIF الف لکھا ہوا ہے، اور بچے لوگ اس بات پر دھیان دیں کہ پڑھتے وقت ان لفظوں کی ادائیگی پر دھیان دیں کہ کون سے لفظ کہاں سے، کون لفظ کہاں سے نکل رہا ہے، اس پر بھی دھیان دیں۔ الف جس طرح یہ الف ہے، اس کی ٹرانسلیٹ انگلش میں ALIF الف ہوتا ہے۔ بے کے نیچے دیکھیے BE ملا کے کیا ہے، یہ بے ہو گیا۔ ٹرانسلیٹ انگلش میں PE پے۔ یہ تے جو ہے،
टी की ट्रांस इंग्लिश में टी ई टे जो है इसकी ट्रांसलेट टी ई, से है एस ई, से की इंग्लिश में ट्रांसलेट सी हो गया। जिम जे आई एम जिम, ये जिम हो गया। ये हो गया चे सी एच ई चे, चे की इंग्लिश में ट्रांसलेट सी एच ई चे। ये है एच ई है। उसके बाद आगे खे के एच ई खे, खे की ट्रांसलेट इंग्लिश में खे। दाल की ट्रांसलेट इंग्लिश में डी ए एल, दाल। जिस बच्चों को ये समझने और पढ़ने में दुश्वारी हो, अगर उर्दू सही से ना आए तो उसकी ट्रांसलेट इंग्लिश में इसलिए किया जा रहा है कि नहीं पढ़ने को सहूलियत हो, पढ़ने बच्चे को पढ़ने में आसानी हो। उसके बाद जाल जेड ए एल, ये हो गया जाल। उसके बाद रे आर ई रे, उसके बाद बड़ी रे आर ई रे। उसके बाद जे जेड ई, जे को इंग्लिश में ट्रांसलेट जो किया है जेड ई जे, जे बड़ी जे को जे जे एच ई जेड एच ई जे। उसके बाद सीन एस आई एन सीन। उसके बाद बड़ी शीन एस एच आई एन, बड़ी शीन को इंग्लिश में एस एच आई एन बड़ी शीन। उसके बाद स्वाद को इंग्लिश में ट्रांसलेट एस डब्ल्यू ए डी स्वाद। उसके बाद ज़ाद जेड डब्ल्यू ए डी ज़ाद। इसके बाद आ गया तो टी ए ई, तो का इंग्लिश में ट्रांसलेट टी ए ई तो। उसके बाद जो का इंग्लिश में ट्रांसलेट जेड ओ ई जो। आइन का इंग्लिश में ट्रांसलेट ए आई एन आइन। गाइन का इंग्लिश में जी एच ए आई एन गाइन। गाइन को अगर समझने में लिखने में दुश्वारी हो तो इंग्लिश में जी एच ए आई एन गाइन, इस तरह। उसके बाद आ गया फे, फे को इंग्लिश में ट्रांसलेट एफ ई फे। उसके बाद आ गया कॉफ क्यू ए एफ कॉफ। काफ को के ए एफ काफ, काफ को इंग्लिश में इस तरह लिखें काफ। गाफ जी ए एफ गाफ। उसके बाद लाम को इंग्लिश में ट्रांसलेट किस तरह करें एल ए एम लाम। उसके बाद मीम एम आई एम, मीम को इंग्लिश में एम आई एम मीम, इस तरह ट्रांसलेट। उसके बाद आ गया वाव। उसके बाद नून, नून को इंग्लिश में ट्रांसलेट एन यू एन नून हो गया। उसके बाद वाव भी ए ओ वाव। उसके बाद छोटी है सी डबल एच ए टी आई छोटी एच ई छोटी है। उसके बाद आ गया छोटी ये सी डबल एच छोटी है, किस तरह लिखेंगे इंग्लिश में सी डबल एच ओ टी आई छोटी वाई ई छोटी है। उसके बाद ये बड़ी है जी ए आर आई वाई ई बड़ी है। ये अब तक लेसन नंबर 1 का जो हरूफ तहज़ीब 36 हरूफ है अलिफ से लेकर बड़ी ए तक आपको पढ़ना हो लिखना हो तो पढ़ने में अलिफ को इस तरह लिखा जाता है, लिखने में बे को इस तरह लिखा जाता, पे को टे को। अब इस बोर्ड के माध्यम से इसे देखकर अपने घरों में मशक कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर दुश्वारी हो समझने में कि नहीं अलिफ हम किस तरह लिखें पहचाने आए, तो इसलिए आपकी आसानी के लिए आपको समझने के लिए इंग्लिश में इसका ट्रांसलेट कर दिया गया है। अलिफ को इस तरह लिखे, अगर जीम लिखना है तो जीम इस तरह लिखे। इसी तरह हर एक लफ्ज़ के नीचे उर्दू को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया गया है। मैं तमाम दाखिलाशुदा बच्चे बच्चियों से गुजारिश करूँगा कि हरूफ तहज़ीब जो 36 हरूफ है इनको अलिफ से लेकर ये तक आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए से यूट्यूब चैनल के ज़रिए से आप तक पहुँचा गया है। ज़रूर दाखिलाशुदा इस तंजीम में जितने दाखिलाशुदा तलबा और तलबात है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए से यूट्यूब चैनल के ज़रिए से अपने घरों में बैठकर आसानी के साथ इसे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अपनी तालीम को आगे बढ़ा सकते हैं। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि इन 36 हरूफ के ज़रिए से ये जो हरूफ तहज़ीब है
ان حروفوں کے ذریعے سے اگر ہم کوئی جملہ بنانا چاہتے ہیں، کچھ لکھنا چاہتے ہیں تو کس طرح لکھیں. اب مثال کے دیکھو، یہ ہو گیا الف، یہ الف ہوا. یہ اس سے اگر ہم کوئی لفظ بنانا چاہتے ہیں، کچھ لکھنا چاہتے ہیں، اس کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں، تو جیسے مثال کے طور پر الف کے اوپر اگر ہم مد دے دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ یہ آ ہو جائے گا. یہ آ ہو گیا. اور اسی آ کو دوسرے لفظ سے ملا کر اگر جوڑیں تو جس طرح یہاں ہے، اس کو بڑی ڈی کے ساتھ جوڑ دیں تو کیا ہوگا؟ آر. کیا ہو جائے گا؟ یہ آر ہو جائے گا. تو اسی طرح الف کو ہم اگر اور دوسرے لفظوں کے ساتھ جوڑ دیں، جس طرح آر ہو گیا، یہ آ، الف مد آ، زی، الف ری. یہ کیا ہو گیا؟ آزار. انگلش میں ہم اس کو کس طرح لکھیں گے؟ انگلش میں ہم اس کو آر کو اگر آر سمجھ میں نہ آئے تو اے آر، آر ہو گیا. اور اگر آزار لکھنے ہیں، آزار کو ہمارے سمجھ میں نہ پائے، ہماری سمجھ میں آئے تو آزار کو کس طرح، آزار کو کس طرح سمجھے؟ اے زیڈ اے آر. یہ آزار، اس کی ٹرانسلیٹ انگلش میں آزار اس طرح کر دیا گیا ہے. تو اور لفظ ہیں جسے ہم پڑھ بھی سکتے ہیں، اس حروف تہجی کے سطح سے ہم کچھ لکھ بھی سکتے ہیں. اب جس طرح دیکھو آزار ہو گیا. اب رے کو لے لو، رے کی آواز، رے، ایک چھوٹی رے سے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ رے، آر ای، یہ رے ہو گیا. اب رے کو ہم کس طرح لکھیں، کس طرح پڑھیں؟ یہ لفظ ہو گیا، یہ ہو گیا نین. اب دیکھو یہ ہو گیا ساؤنڈ. یہ لیٹر، یہ آر رے ہو گیا، اس کی ٹرانسلیٹ رے ہو گیا. اور آر یہ ہو گیا آر، اس کی آواز، ساؤنڈ، جو لفظ جہاں سے نکلتی ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ آج ہمارے اس یوٹیوب چینل کے مادھیم سے جو پڑھنے پڑھانے کا کام شروع ہوا ہے، تمام بچے بچیاں، طلباء اور طالبات ہمارے اس واٹس ایپ گروپ سے، یوٹیوب چینل کے مادھیم سے اپنے گھروں میں بیٹھ کر میں آج جو آپ کو بتایا حروف تہجی 36 حروف ہیں، ان حروف کو سمجھ کر، پڑھ کر لکھنے میں ہم کو آسانی ہوگی. اور اس حروف تہجی میں سے کسی ایک دوسرے کو ملا کر ہم جو چاہیں گے کہ نہیں کوئی جملہ بنائیں، کوئی جملہ لکھیں، تو اس طرح بآسانی سے ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر لکھیں. انشاءاللہ نیز ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ لیسن نمبر 2 انشاءاللہ پھر آپ کو آگے بڑھایا جائے گا. آج سے یہیں اکتفا کیا جاتا ہے. ہمارے تمام داخلہ شدہ طلباء اور طالبات سے گزارش ہے کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کے مادھیم سے، واٹس ایپ گروپ کے ذریعے سے اپنے گھروں میں بیٹھ کر ایک سالہ اردو ڈپلومہ کورس جو ہے، جتنے بچے بچیاں ہیں داخلہ شدہ، وہ اپنے گھروں میں بیٹھ کر کتابوں کو دیکھ کر، یہ واٹس ایپ گروپ دیکھ کر، یوٹیوب چینل کو دیکھ کر اپنے گھروں میں پڑھنے پڑھانے کے کام کو آگے بڑھا سکتے ہیں. انشاءاللہ نیز امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ ہمارے اس چینل کو دیکھ کر اپنے اندر پڑھنے پڑھانے کے ماحول کو بیداری رکھیں، جاری رکھیں، بیدار کریں، اور آپ لوگ ہمیشہ جاگتے رہیں.